آپ یہ بات سنیں کہ پچھلے 2 ہفتے پہلے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے کہا کہ ہمارا نقصان ہو گیا. اب خدا نہ خواستہ کیا آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو ہم نقصان کرنے دیں گے؟ آئل ریفائنریوں کو نقصان کرنے دیں گے؟ یہ جو بہت امیر لوگ پاکستان میں بستے ہیں، 60% جو پیٹرول موٹر سائیکلوں میں جاتا ہے، ان لوگوں سے ہی پیسے لیں گے نا، تاکہ ان کے جیب بھرے جائیں، ان کے تجوریاں بھری جائیں. تو وہ آئل کمپنیز نے فروری مارچ اپریل میں بہت پیسے کمائے ہیں، لیکن آج کل ان کی کمائی کم ہو گئی تھی، تو یہ حکومت کو بڑھانا ضروری تھا. بم ایران میں بڑھتا ہے لیکن پھٹتا یہاں پہ پیٹرول کی قیمت میں ہے. اور یہ اصطلاح میں نہیں لے کر آیا ہوں، سیاست میں جو لے کر آئے وہ لے کر. لیویبلٹی انڈیکس ہوتا ہے جو کہ برطانیہ کا ایک جریدہ اکانومسٹ نے نکالا ہے. اس سے کوئی عوام پاکستان کا تعلق نہیں ہے یا کسی سیاسی پاکستانی گروہ کا تعلق نہیں ہے. اور اس میں پورے دنیا کے شہروں کی لسٹ کی گئی ہے کہ 173 شہروں کو دیکھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ رہنے کے قابل شہر کون سا ہے اور سب سے کم رہنے کے قابل شہر کون سا ہے. اس میں انہوں نے تعلیم کو دیکھا ہے، ثقافت کو دیکھا ہے، سیکیورٹی کو دیکھا ہے، لوٹ مار وغیرہ کو، بم وغیرہ کو وغیرہ وغیرہ کو، اور انفراسٹرکچر وغیرہ جیسی چیزیں دیکھی ہیں. اس پہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ 173 شہروں میں کراچی جو ہے وہ 170 نمبر پر آیا ہے. یعنی کہ صرف کراچی سے 3 برے شہر ان کو نظر آئے، جس میں سے ایک دمشق ہے شام میں جو کہ خانہ جنگی کا شکار ہے، اور ایک ٹرپلی ہے لیبیا میں جو کہ خانہ جنگی کا شکار ہے. ایک ڈھاکہ ان کے نیچے آیا. جو افسوس کی بات ہے کہ کراچی سے اوپر جو شہر آئے ہیں اس کے اندر کیو ہے یوکرین کے اندر، جو آپ کو پتا ہے کہ بمباری کا مستقل بمباری کا شکار ہے. ہرارا ہے زمبابوے میں، یہ بھی کراچی سے بہتر گنا گیا ہے. پورٹ مورس بھی ہے، یہ پاپوا نیو گینی کے اندر شہر ہے جدھر کرائم بہت زیادہ ہوتا ہے. پاپوا نیو گینی جو آسٹریلیا کے پاس ایک جزیرہ ہے اس کے پاس، وہ بھی کراچی کے اوپر آیا ہے. تہران بھی کراچی کے اوپر آیا ہے. تمام شہر جو ہیں وہ کراچی کے اوپر آئے ہیں. انہوں نے یہ جو برے 10 ہیں اور اچھے 10 کی لسٹ دی ہے. تو اس میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 173 میں سے 170 نمبر پر یہ پاکستان کا شہر، یہ پاکستان کا دل، یہ پاکستان کا تجارتی مرکز، یہ پاکستان کا سابق روشنیوں کا شہر جو ہے وہ 173 نمبر پہ آیا ہے. 18 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جنرل مشرف صاحب کی غلطی تھی یا جنرل ضیاء کی غلطی تھی یا انگریزوں کی غلطی تھی. 1970 تک میں بلدیہ سے الیکشن لڑا ہوں. 1970 تک بلدیہ میں پانی آتا تھا، اب پانی نہیں آتا. پاکستان کا یہ واحد بڑا شہر ہے کہ جس میں آدھے رہائشیوں کو پانی نہیں ملتا، اور اس میں انفارچونیٹلی زیادہ تر علاقے وہ ہیں جو کہ غریب علاقے ہیں جہاں پہ پانی نہیں افورڈ کر سکتے لوگ. جب بلدیہ سے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ لوگ ہمیں بتاتے تھے کہ ہمارا سب سے بڑا خرچہ جو ہے مہینے کا، راشن سے زیادہ خرچہ، بچوں کی تعلیم سے زیادہ خرچہ وہ پانی کا ہے. اب آج صورتحال یہ ہے کہ ایک غریب آدمی بھی اور متوسط طبقے کے لوگ تو ظاہر ہے وہ حکومت کی نہ تعلیم کا ادارے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تعلیم جو ہے آپ نے ایک دم ختم کر دی. کبھی اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن اتنا یہ کہتا ہوں کہ پاکستان بھر میں سب سے زیادہ بری تعلیم جو ہے وہ سندھ میں پائی جاتی ہے، جہاں پہ 60% 10 سال کے بچے جو ہیں وہ 5 سال کے بچوں جتنا بھی نہیں پڑھ سکتے، اور وہ اردو یا سندھی میں 2 جملے نہیں پڑھ سکتے. وہ دو فگرز کے سم نہیں کر سکتے میتھ کے. تو یہ حال ہے. سو تعلیم بھی ختم ہو گئی ہے. صحت کا آپ نے سن لیا، پنجاب میں توسا کے اندر 300 لوگوں سے زیادہ بچے جو تھے وہ HIV انفیکشن کر دیا، جس سے ایڈز ہو جاتی ہے جو کہ سزائے موت ہے. ابھی ہم نے سنا کہ کراچی میں بھی یہ ہوا ہے، سکھر میں بھی یہ ہوا ہے پہلے. صحت کا بھی حال یہ ہے. پولیس آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک زحمت ہے، رحمت نہیں ہے، اور یہ تو پورے پاکستان میں یہ ہے، لیکن بالخصوص کراچی میں ہے. تو اور کراچی کے اندر ایک پہلے یہ کہتے تھے کہ انفراسٹرکچر کا حال جو ہے وہ بہت برا ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں. اتنے بڑے شہر کے اندر بسیں ہی نہیں ہیں، نہ بجلی سے چلنے والی، نہ کوئی ایئر کنڈیشن بسیں تو سوال ہی نہیں ہے، لیکن بسیں ہی نہیں ہیں. کراچی میں یہ کہتے ہیں کہ 10,000 بسوں کی کمی ہے. اتنے بڑے شہر میں پانی نہیں آتا،
15,000 बसों की कमी है। बिजली की इतनी शॉर्टेज है, अगर ख़ास तौर पे गरीब इलाकों में जहाँ पे कच्ची आबादियाँ जिनसे मुंसलिक हो, वहाँ पे तो 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती है। गैस का भी ये हाल है कि गैस कुछ कुछ वक्त आती है वरना नहीं आती। तो पीपल्स पार्टी से मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा ध्यान दे दें। कराची के लोगों को नौकरियां भी नहीं मिलती, तो ये भी मसला है। तो मसाइल एक बहुत हैं, लेकिन अब इस मसाइल का एक रिपोर्ट कार्ड आ गया है कि 170 नंबर पे कराची आया है 173 में, और ये कोई सियासत नहीं हो रही है, ये हमने नहीं करवाया, किसी ने नहीं करवाया, ये एक बैनुल अक़वामी इदारे ने करवाया है, जरीदे ने करवाया है। और जो कराची में कराची के अंदर एक मीम बन गया है, जो एक सिंबल बन गया है पीपल्स पार्टी की नाअहली का, पीपल्स पार्टी के करप्शन का, पीपल्स पार्टी की लापरवाही का, पीपल्स पार्टी की बेहसी का। और ये चारों चीज़ें मैं जो है ये समझ से बोल रहा हूँ, बेहिसी, लापरवाही, इनकॉम्पिटेंस एंड करप्शन। इसका जो सिंबल कराची में आज बन गया है वो है यूनिवर्सिटी रोड, जो कि 5 साल से एक रोड नहीं बन सका। मतलब मैं कहता हूँ कि शर्म से आरी लोग ही जो है इसको डिफेंड कर सकते हैं कि आप 5 साल सर एक सड़क जो है वो पेव नहीं कर सके। और इसी रोड पे मौलवी अब्दुल हक की बनाई हुई एक यूनिवर्सिटी है, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, जो पहले एक ज़माने में हमारे बचपन में कॉलेज हुआ करती थी, लेकिन कई बरसों पहले इसको यूनिवर्सिटी की एक टाइटल दे दिया, यूनिवर्सिटी में अपग्रेड कर दिया। ये वफाकी यूनिवर्सिटी के असातिज़ा मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, इनके सदर भी बैठे हुए हैं मेरे साथ, रोशन साहब, और सेक्रेटरी साहब असगर दस्ती साहब, तो प्रोफेसर इरफान साहब, प्रोफेसर कादी साहब रिटायर्ड हैं। और इनकी मैं आज इनके कुछ सिफारिशात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और आपके बदौलत में हुक्मरानों के सामने रखना चाहता हूँ। इस साल वफाकी यूनिवर्सिटी के अंदर 11,000 बच्चे कराची के 2 कैंपसेस में पढ़ते हैं, और 6,000 बच्चे इस्लामाबाद के एक बैरिया एनक्लेव के करीब के कैंपस में पढ़ते हैं। वफाकी यूनिवर्सिटी के अंदर 315 असातिज़ा हैं, इस्लामाबाद और कराची मिलाकर। 2 कैंपसेस लाइक आई सेड के कराची में हैं, एक कैंपस जो है वो इस्लामाबाद में है। वफाकी यूनिवर्सिटी का 400 करोड़ रुपए का बजट है। अब ये हुकूमत वफाक की यूनिवर्सिटी है, और ये जितने भी असातिज़ा हैं ये परमानेंट हुकूमत के एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जब वज़राओं को रखती है, 50 से ज़्यादा वज़ीर हैं, मुशीरों को रखती है, सेक्रेटरी साहिबान होते हैं, चेयरमैन FBR हुए, दूसरे सेक्रेटरी हुए, इनको कभी भी ऐसा नहीं होता कि तनख्वाह ना मिले। अगर हुकूमत ने आपको जॉब दी हुई है तो आपका एक सैंक्शन पोस्ट होती है, उसके सामने आपको जॉब दी हुई है और आप काम कर रहे हैं, तो हुकूमत का ये वादा है कि हम आपको उसका तनख्वाह देंगे। ये जो मुझसे और आपसे हर साबुन ख़रीदने पे 18% देते हैं, ये मुझसे और आपसे तनख्वाहों का 30% 35% हिस्सा लेते हैं, ये कारोबार से जो इतने ज़्यादा टैक्सेस लेते हैं, इसकी वजह यह है कि इन्होंने एक हुकूमत के अंदर जो है वो तालीम की बात की है, सेहत की बात की है, करप्शन की भी बात होती है, और इन असातिज़ा को तनख्वाह देना ज़रूरी है। ये लोग जो मेरे इर्द गिर्द बैठेंगे, ये चारों माशाल्लाह PhD करे हुए हैं, इससे बड़ी तालीमी डिग्री नहीं होती है, और ये बच्चों की तदरीस का काम कर रहे हैं। ये प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं नौकरी कर सकते थे, ये ट्यूशन पढ़ा सकते थे और इससे ज़्यादा पैसे कमा सकते थे, लेकिन इन्होंने बच्चों को तदरीस और तालीम देने का प्रेफर किया, और 100% गवर्नमेंट की सैंक्शन पोस्ट पे नौकरी कर रहे हैं और इनको तनख्वाह नहीं मिलती। इस साल जैसे मैंने आपसे कहा कि 400 करोड़ रुपए के बजट के सामने हुकूमत ने, सुन लीजिए, सिर्फ 120 करोड़ रुपए दिए। पहले 1000 करोड़ रुपए, पहले 100 करोड़ रुपए दिए थे। फिर जब हमने, शायद अब्बासी साहब भी इधर आए थे और हमने बात की यहाँ पे, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से हमने इल्तिजा की मीडिया के थ्रू, तो 20% बढ़ा के 200 करोड़ रुपए और दे दिए, तो फिर भी 1200 करोड़ रुपए टोटल देते हैं। 2800 करोड़ रुपए का गैप है। इसमें ये बेचारे अपने रिसोर्सेज से जो बच्चों की फ़ीस लेते हैं, और ये मुतवासित तबके के और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे इनके पास जाते हैं, 1500 करोड़ रुपए फ़ीस भी जमा कर लेते हैं, मगर 1300 करोड़ रुपए जो है ये इनका बजट की शॉर्टफॉल है। इसका नतीजा ये निकलता है कि असातिज़ा को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। 3 महीने से अपने असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिली। इनके कोई ठेके नहीं होते, ये कोई यूनिवर्सिटी रोड के ठेके नहीं ले रहे होते, इनको हाइड्रेंट नहीं दिए जा रहे होते, ये हाइड्रेंट के करप्शन नहीं कर सकते, ये इनके पास 11 अरब रुपए का जहाज़ नहीं है, इनके पास 100 अरब रुपए की मर्सिडीज़ S क्लास बुलेट प्रूफ नहीं है, इनके पास तो सिर्फ एक उर्दू यूनिवर्सिटी की तनख्वाह है, वो आपने इनको 3 महीने से नहीं दी हुई।
جو ہمارے بھائی ریٹائرڈ ہو گئے، بھائی اور بہنیں ہماری ریٹائرڈ ہو گئی ہیں، ان کو 4 مہینے سے پینشن نہیں ملی۔ اس کے بعد ان کو 7 سال سے ہاؤسنگ الاؤنس نہیں ملا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ تنخواہ کا ایک بڑا حصہ ان پروفیسر صاحبان کا جو 2-2.5 لاکھ روپے ان کو ملتے ہیں، اس میں ایک بڑا حصہ ان کا ہاؤسنگ الاؤنس کا ہوتا ہے۔ ان کو 27 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، ہاؤسنگ الاؤنس نہیں ملا، اور 7 سال سے پینشن کے کمیوٹیشن نہیں ہوئی ہے۔ یعنی کہ جس دن آپ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو آپ کی ایک پینشن کمیوٹیشن ہوتی ہے، اور اس کمیوٹیشن کے بعد آپ کی پینشن بھی لگ جاتی ہے۔ اس کمیوٹیشن کے بعد آپ کو پینشن ملنا بھی شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو ریٹائرمنٹ کے وقت کچھ چھوٹے سے مناسب سے پیسے ملتے ہیں تاکہ آپ اپنی اگلی زندگی کو آغاز کر سکیں۔ تو 7 سال سے کمیوٹیشن نہیں ہوا۔ 2-3 سال پہلے ایک نئے وی سی لگے ہیں، ضابطہ خان شنواری صاحب، یونیورسٹی کے، وہ جو تینوں یونیورسٹیز کو تینوں کیمپسز کے دیکھتے ہیں۔ وہ کراچی میں کبھی بھی 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹھہرتے، ایک ماہ میں عموماً 4 دن ٹھہرتے ہیں۔ اور جب کراچی کے یہ پروفیسر صاحبان معلوم کرتے ہیں کہ شاید وہ اسلام آباد کے کیمپس میں جاتے ہیں، تو پتہ چلی کہ وہاں پہ بھی کبھی ہفتے میں 2 دن سے نہیں آتے۔ کئی پروفیسرز کو انہوں نے نکال دیا ہے ایلیگلی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ عملے نے یہ بتایا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلط نکالا ہے تو جاؤ کورٹ کچہری کے چکر لگاؤ۔ اب ایک پروفیسر کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ کوئی وکیل کر کے کورٹ کچہری سے ڈیٹ بھی لے سکے۔ یہ بھی ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ جو پروموشن بورڈ تھا اس کو کینسل کر کے دوسرا پروموشن بورڈ بنایا گیا، اور اپنے من پسند کچھ جونیئر فیکلٹی کو سینئر فیکلٹی کے اوپر پروموٹ کیا گیا۔ میری استدعا اس یونیورسٹی کے چانسلر جناب آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان سے ہے۔ میری استدعا وزیر اعظم پاکستان سے ہے کہ آپ نے اس کو وفاقی یونیورسٹی کہا ہے، اور میری استدعا MQM کے ایک دھڑے کے چیئرمین جناب خالد مقبول صدیقی صاحب سے ہے کہ آپ نے اس کو وفاق کی یونیورسٹی کہا ہے، وفاق اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہے، تو پھر اس کو پیسے کیوں نہیں دیتے ہو؟ جب تنخواہیں صدارتی محل میں رہنے والے اور کام کرنے والے حکومتی افسران کو مل جاتی ہے، جب تنخواہیں وقت پر وزیر اعظم کے دفتر اور گھروں میں کام کرنے والے لوگوں کو مل جاتی ہیں وقت پہ، جب خالد مقبول صدیقی صاحب اور ان کے سیکرٹری صاحب کو تنخواہ وقت پہ ملتی ہے، جب HEC کے چیئرمین کو تنخواہ وقت پہ ملتی ہے، جب VC صاحب کو تنخواہ وقت پہ ملتی ہے، تو ان غریب اساتذہ کا کیا قصور ہے جو کہ ایکچولی بچوں کو تعلیم و تدریس دیتے ہیں؟ باقی تو ایڈمنسٹریٹو کام کرتے ہیں نا، تو یہی تعلیم تو یہ دے رہے ہیں نا۔ تو ان کو تنخواہ کیوں نہیں وقت پہ ملتی؟ ان کو پینشن کیوں نہیں ملتی؟ اور پھر یہ ہائر ایجوکیشن وہ ادارہ ہے کہ جو ہمارے یہاں صوبے میں اور پاکستان بھر میں پرائمری ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہ صوبوں کی ذمہ داری ہے، لیکن ٹریشری ایجوکیشن جو ہے وہ دونوں صوبے بھی دیکھتے ہیں اور وفاق بھی دیکھتے ہیں۔ وفاق میں جو ایجوکیشن کے چیمپئن ہیں بڑے، وہ احسن اقبال صاحب ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان کو یہ بات جب پتہ چلے گی تو وہ خود اس پہ ضرور ایکشن لیں گے انشاءاللہ، اور یہ جو پیسے ہیں یہ پورے کریں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ سندھ حکومت بھی ہماری حکومت ہے، ہم سے ٹیکس لیتی ہے، وفاق ان کو پیسے دیتا ہے، اور اعلیٰ تعلیم میں ان کا بھی حصہ ہے۔ بہت ساری یونیورسٹیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اپنے من پسند VC رکھے ہوئے ہیں۔ تو میری استدعا جناب مراد علی شاہ صاحب سے بھی ہے کہ ایک اچھا کام یہ کر لیں یہاں پر کراچی میں، اور اردو یونیورسٹی کو یہ بھی گرانٹ دے سکتے ہیں، کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ میں استدعا کرتا ہوں یہ تمام صاحب اقتدار لوگوں سے کہ خدا را یہ زیادتی نہ کرو اردو زبان کے ساتھ، یہ زیادتی نہ کرو اردو یونیورسٹی کے ساتھ، اور بالخصوص یہ چھوڑ دیں اس پروفیسرز کو۔ میں آپ کو بتاؤں ان کو آپ کچھ عرصے تک نوکری نہیں دیں گے، ان میں سے کوئی دبئی چلے جائے گا، ان میں سے کوئی جدہ چلے جائے گا، ان میں سے کوئی پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر کھول لے گا، کوئی ایک آدھ بہت انٹرپرینور ہوگا تو جا کر وہ ٹیوشن سینٹر پورا کھول لے گا۔ لیکن وہ جو 11,000 بچے ہیں کراچی میں اور 6,000 بچے جو ہیں اسلام آباد میں، وہ 17,000 بچوں کو اساتذہ چاہیے، PhD لیول کے اساتذہ چاہیے، سنسیئر اساتذہ چاہیے، محنت کرنے والے اساتذہ چاہیے، دل سے پڑھانے والے اساتذہ چاہیے۔ تو ان کو اس لیول پر نہ لے کے آؤ کہ یہ مارے پھریں، سیاستدانوں کے پاس جائیں، اخبار نویسوں کے پاس جائیں اور دیگر لوگوں کے پاس جائیں کہ خدا را ہم کو بچاؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں تعلیم کو ہم اہم سمجھتے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کی ہر تقاریر کے اندر یہ
یہ بات کہی جاتی ہے، احسن اقبال صاحب یہ بات سمجھتے ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں، زرداری صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں، اگر یہ بات صحیح ہے